اچھا ایچ ایس کے ون لیسن نمبر 6 کا میں آپ کو انٹروڈکشن یعنی کہ تعارف کروا دیتا ہوں. اس میں ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے. اس میں اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ کسی سے زبان یا کسی کام کے بارے میں کیسے پوچھا جاتا ہے اور جواب کیسے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, ہم نے کسی کام کے بارے میں پوچھنا ہے یا کسی زبان کے بارے میں پوچھنا ہے, تو ہم نے پوچھنا بھی کیسے ہے اور جواب بھی کیسے دینا ہے. یہ دونوں کام ہم نے اس لیسن میں سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس میں یہ بھی سیکھیں گے کہ کیا آپ چینی زبان بول سکتے ہیں یا میں انگریزی زبان بول سکتا ہوں. اس طرح کے جملے جو ہیں وہ ہم کیسے کہیں گے یا کیسے کہتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ووکیبلری کے کچھ جو نئے الفاظ ہیں میں ان کو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا یہ بالکل وہی بک ہے ہماری جو بیرنگ انسٹیٹیوٹ کی ہوتی ہے. یہ میں نے الگ سے فائل بنائی ہوئی ہے آسانی سے آپ کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہوئے کا مطلب ہوتا ہے جاننا. ہوئے جاننا. اس کے بعد شو بولنا. تو بولنا یا کہنا. خان یو کہتے ہیں چینی زبان کو. خان یو چینی زبان. انگ یو انگریزی زبان. انگ یو کہتے ہیں انگریزی زبان کو. فا یو کہتے ہیں فرانسیسی زبان کو. ایتیار کہتے ہیں تھوڑا سا یا پھر ذرا سا. اچھا اس سبق پڑھنے کے بعد آپ سیکھنے کے بعد آپ بتا سکیں گے کہ آپ کون سی زبان بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کتنی بول سکتے ہیں, کون سی زبان بول سکتے ہیں, کتنی بول سکتے ہیں. آپ دوسروں سے بھی پوچھ سکیں گے کہ وہ کون سی زبان جانتے ہیں. اس طرح آپ دوسروں سے بھی آپ پوچھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ وہ کون سی زبان جانتا ہے. تو ہم سب مل کر پریکٹس کرتے ہیں تاکہ بولنے میں مزید ہماری روانی آئے. مثالیں. کیا تم چینی زبان بول سکتے ہو. کیا تم چینی زبان بول سکتے ہو. نی ہوئے شو ہان یوما. کیا تم چینی زبان بول سکتے ہو. نی ہوئے شو ہان یوما. میں تھوڑی سی چینی بول سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ہوئے سکتا ہوں. شو بولنا. ایدیار تھوڑی سی. ہان یو چائنیز زبان. میں تھوڑی سی چائنیز زبان بول سکتا ہوں. وہ انگریزی نہیں بول سکتی. وہ ہوئے کہتے ہیں نہیں نہ بول سکنا. ہوئے نہ بول سکنا یعنی تو بولنا. وہ نہیں بول سکتی. انگیو کہتے ہیں انگلش زبان کو. وہ انگریزی زبان نہیں بول سکتی. تو یہ تھا ہمارا تعارف. اس کے بعد لیسن نمبر 6 کا. اس کے اوپر ہم باقاعدگی سے لیسن شروع کرتے ہیں. ہم ایچ ایس کے 1 کا لیسن نمبر 6 پڑھیں گے. اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ کسی زبان یا کسی کام کے بارے میں پوچھنا اور جواب دینا کیسے ہوتا ہے. آپ یہ بھی سیکھیں گے کیا آپ چینی زبان بول سکتے ہیں. میں انگریزی بول سکتا ہوں. اس طرح کے جملے کیسے کہے جاتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. اس سبق میں ہم کسی زبان یا کسی کام کے بارے میں پوچھنا اور جواب دینا سیکھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ہمارا ایچ ایس کے 1 کا لیسن نمبر 6. اس کا نام ہے وا ہوئے شوا ہان یو. میں چائنیز بول سکتا ہوں. وا ہوئے شوا ہان یو. میں چائنیز بول سکتا ہوں. اب اس کے بعد ہمارے پاس مکالمہ شروع ہو رہا ہے. مکالمے میں آپ جانتے ہیں ہمیشہ دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. اب پہلا فرض کیا کہتا ہے. پہلا فرض کہتے ہیں نی ہوئے شوا ہان یو ما. کیا تم چینی زبان بول سکتے ہو. وا ہوئے شوا ہان یو. میں چینی زبان بول سکتا ہوں. نی ہوئے شوا ہان یو ما. نی ہوئے شوا ہان یو ما. کیا تم چینی زبان بول سکتے ہو. وا ہوئے شوا ہان یو. میں چینی زبان بول سکتا ہوں. نی ہوئے شیانزیما. کیا تم چینی حرف لکھ سکتے ہو. نی ہوئے شیا انزیما. کیا تم چینی حرف لکھ سکتے ہو. وابو ہوئے شیے. میں نہیں لکھ سکتا. وابو ہوئے شیے. میں نہیں لکھ سکتا. اس کے بعد ہم ووکیبلری کرتے ہیں. پہلا لفظ ہمارے پاس ہے ہوئے. ہوئے کا مطلب کیا ہوتا ہے.
آنا یا آتا ہے، یعنی ماضی میں ہو تو آنا، اور اگر حال میں ہو تو آتا ہے۔ شوا شوا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس بولنا۔ ہانیو ہانیو کا مطلب ہوتا ہے چینی زبان۔ ماں، جیسا کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں، سوال یا لفظ ہے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شیے شیے کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ شیے کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ ہانزو ہانزو کا مطلب ہوتا ہے چینی حروف، ان کو ہانزو کہتے ہیں۔ چائنیز کریکٹر جو ہوتے ہیں، یہ والے جو اس طرف بنے ہوئے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس چائنیز کریکٹر ہیں۔ ایک کنین ہوتا ہے اور دوسرا کریکٹرز ہوتے ہیں۔ ہم جو چائنیز سے باہر رہتے ہیں وہ چائنیز کنین پڑھتے ہیں، اور جو چائنیز لوکل ہیں وہ چائنیز ہانزو پڑھتے ہیں، یعنی کہ چائنیز کریکٹر پڑھتے ہیں وہ۔ اگلا لفظ ہے بو ہوئے۔ ہوئے آنا، اور بو ہوئے نہ آنا۔ وہ جب بھی لگتا ہے تو یہ کسی ورب کی منفی کردار ادا کرتا ہے، کسی ورب کا یہ الٹ ہوتا ہے، یعنی اس جملے کو یہ نیگیٹو جملے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس تھوڑی سی گرامر ہے، یہ گرامیٹیکل لفظ ہمارے پاس ہیں۔ سب سے پہلے ہوئے کا مطلب ہوتا ہے کین، کر سکنا، کس چیز کے بارے میں جاننا کہ وہ کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا آپ کے پاس ایبلٹی ہے کرنے کی یا کچھ سیکھنے کی، یعنی کہ فزیکلی نہیں، فزیکل تو پاسبل نہیں ہے یہ۔ ایگزامپل مثال طور پر آئی کین اسپیک انگلش، میں انگلش بول سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوشچن یعنی اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے گرامیٹیکل، وہ ہے ماں۔ یہ آپ کو بھی ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ کوشچن مارک کا یہ سوالیہ جملے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کہیں بول سکتے ہیں۔ اور بو ہوئے کا مطلب ہوتا ہے کین ناٹ۔ بو ہوئے کین ناٹ، ہوئے کین اور بو ہوئے کین ناٹ، ٹھیک ہے، کس چیز کے بارے میں نہ جاننا کہ وہ اس کو کیسے مکمل کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مشق ہے، ہمارے پاس پریکٹس ایکسرسائز ہے، یہ سینٹینس وغیرہ کرتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے نی ہوئے شوا انگلوما۔ اب انگلو جو ہے کہتے ہیں ہم انگلو بولتے ہیں ہم انگریزی زبان کو، جس طرح چائنیز زبان کو ہم کہتے ہیں ہانیو، انگلش کو ہم کہتے ہیں انگلو، انگلش کو ہم بولتے ہیں انگلو، ٹھیک ہے۔ کیا تم انگلش بول سکتے ہو؟ اس نے کیا کیا کہ تھوڑا سا جملہ چینج کر دیا، جہاں پہ ہانیو تھا وہاں پہ اس نے انگلو لگا دیا، ٹھیک ہے۔ کیا تم انگلش بول سکتے ہو؟ بھی تم ہوئے سکتے ہو، شوا بولنا، انگلو کا مطلب ہوتا ہے انگلش، ماں سوال کئی، کیا تم انگلش بول سکتے ہو؟ واہ 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 میں وہ سکتا ہوں، شوا بولنا، میں بول سکتا ہوں۔ ایتیار کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا، میں تھوڑا سا بول سکتا ہوں۔ خانیو چائنیز، میں تھوڑی سی چائنیز زبان بول سکتا ہوں، میں تھوڑی سی چائنیز زبان بول سکتا ہوں۔ تھا وہ ہوئے، وہ نہیں، شوا بولنا، وہ نہیں بول سکتا۔ ہانیو چائنیز زبان، وہ چائنیز زبان نہیں بول سکتا۔ نی ہوئے، نی تم، ہوئے وہ شیے، تم لکھ سکتے ہو۔ منگزی نام، ماں کیا تم لکھ سکتے ہو؟ کیا تم نام لکھ سکتے ہو؟ منگزی کا مطلب ہوتا ہے نام۔ شیے لکھنا، نی تم، ہوئے سکنا، کیا تم لکھ سکتے ہو؟ اب ہانیو کا مطلب ہوتا ہے جو چائنیز بولی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہانیو، اس کو ہانیو زبان، چائنیز جو بولی جاتی ہے اس کو ہم ہانیو کہتے ہیں، اور جو اس کو لکھتے ہیں ہم کریکٹر میں اس کو ہم بولتے ہیں ریٹن فارم۔ ریٹن فارم جو ہوتی ہے اس کو ہم ہانزو بولتے ہیں، ہانزو کریکٹر، یعنی کہ ایک دفعہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایچ ایس کے لیسن نمبر 6 تھا، ایس ایس کے 1 کا۔ پہلا ہمارے پاس تھا لنڈا واہ ہوئے شوا ہانیو، کیا تم چائنیز زبان بول سکتے ہو؟ نی ہوئے شوا ہانیوما، کیا تم چینی بول سکتے ہو؟ نی ہوئے شوا ہانیوما، کیا تم چائنیز بول سکتے ہو؟ واہ ہوئے شوا ہانیو، میں چائنیز بول سکتا ہوں۔ واہ ہوئے شوا ہانیو، میں چائنیز بول سکتا ہوں۔ نی ہوئے شی ہانزوما، کیا تم چینی حروف لکھ سکتے ہو؟ نی ہوئے شی ہانزوما، کیا تم چینی حروف لکھ سکتے ہو؟ وابو ہوئے شیے، میں نہیں لکھ سکتا۔ وابو ہوئے شیے، میں نہیں لکھ سکتا۔ اس کے بعد ہم وکیبلری کے الفاظ ہمارے پاس ہیں۔ پہلا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہوئے، پہلا لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہوئے، پہلا لفظ ہمارے پاس ہے ہوئے۔ ہوئے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، آنا،
کین، ٹھیک ہے، کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کو کر سکنا، آپ میں قابلیت ہونا کہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کسی کام کو۔ شوا، شوا کا مطلب ہوتا ہے بولنا، شوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنا، ٹو اسپیک۔ ہانیو، ہانیو کا مطلب ہوتا ہے چائنیز زبان جو ہم بولتے ہیں اس کو ہانیو کہتے ہیں۔ ماں، آپ کو پتا ہے کہ سواریہ لفظ ہے، کسی بھی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شیئر، شیئر کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، شیئر کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ ہانزو، ہانزو، ہانزو کا مطلب ہوتا ہے چینی حروف، ہانزو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چینی حروف۔ اور بو ہوئے، بو ہوئے کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتا، آپ میں کسی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے فزیکلی، اس کو ہم کہتے ہیں بو ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نی ہوئے شوا انگیوما، نی ہوئے شوا انگیوما، کیا تم انگریزی بول سکتے ہو؟ وہ ہوئے شوا ای تیار ہانیو، میں تھوڑی سی چائنیز بول سکتا ہوں۔ وہ ہوئے شوا ای تیار ہانیو، میں تھوڑی سی چائنیز بول سکتا ہوں۔ تھا بو ہوئے شوا ہانیو، تھا بو ہوئے شوا ہانیو، وہ چینی زبان نہیں بول سکتا۔ تھا بو ہوئے شوا ہانیو، وہ چینی زبان نہیں بول سکتا۔ وہ ہوئے کا مطلب ہوتا ہے نہیں بول سکتا، نہیں، نیگیٹو میں بات جائے گی۔ نی ہوئے شیم ایگزیما، کیا تم نام نہیں لکھ سکتے؟ کیا تم نام لکھ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ہے ہانوی، ہانوی کا مطلب ہوتا ہے جو ہم چائنیز زبان بولتے ہیں، اور ہنز کا مطلب ہوتا ہے جو لائن لکھی رہتی ہے ریٹن فارم میں، جیسے یہ ہمارے پاس ہنز ہے، یہ ہنز ہے، یہ ہنز ہے ہمارے پاس، اس کو کہتے ہیں ہم ریٹن فارم، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس پھنی ہے، پھنی۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایچ ایس کے کا لیسن نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد ہم ایچ ایس کے کا لیسن نمبر 8 جو ہے، لیسن نمبر 8 کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد ہم 9 کریں۔